اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوال اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، مصروف ترین انسان ہیں۔ یقین جانیے حضرت جب بھی تشریف لاتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے آنے سے خوشی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ گفتگو بڑے پیارے انداز میں اور بڑے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سے گفتگو کرتے ہیں، ناظرین پسند کرتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام اساتذہ بھی ہیں ماشاءاللہ سے، بہت سے ان کے ہاتھوں کے شاگرد جو اس وقت مختلف جگہوں پر علم دین کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں یقین جانیے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب بھی ہم آپ سے عرض کرتے ہیں اللہ کے فضل سے آپ تشریف لے آتے ہیں، یہ آپ کی کمال، یقین یہ ادا بڑی کمال والی ہے آپ کی۔ یہ آپ کی محبت ہے، یہ سلامت رہے جی۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ جو محبت پیدا کی ہے، وہ محبت ہی کی وجہ سے ادب اور احترام کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ بے شک۔ اچھا حضرت، آج میں جاننا چاہتا ہوں، ہمارا جو موضوع ہے اس پر تو ہم بڑھتے ہیں، لیکن آپ اپنی وہ مصروفیات تو بتائیں جو آپ دن بھر مصروف رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے ہر وقت مصروف رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ، کیا مصروفیات ہیں ایسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تو مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بدر نشست کو ایک مرتبہ پھر اتنے پیارے پروگرام بزم نور ہدایت کے اندر مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دینی گھرانے سے ہے اور سارے معاملات دینی ہیں الحمدللہ۔ درس نظامی کے بعد درس و تدریس اور مساجد سے امامت و خطابت سے وابستہ رہا ہوں، لیکن پھر اس کے بعد تھوڑا کاروبار کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، میں ٹرکی چلا گیا۔ ٹرکی جانے کے بعد کچھ اپنا کاروبار آغاز کرنے کا سوچا تو اللہ کے فضل سے پاکستانی ریسٹورنٹ لبیک استنبول کے نام سے وہاں شروع کیا ٹرکی میں الحمدللہ۔ تو آج سے 3 سال قبل یہ میں نے قدم اٹھایا تھا، اللہ کے فضل سے الحمدللہ اب تک وہ جاری و ساری ہے۔ تو پاکستانی وہاں جائیں، ان کو بتائیں نا ہمارے ناظرین کو، اگر کوئی پاکستانی وہاں جانا چاہے کس جگہ پر ہے تاکہ لوگ جائیں وہاں؟ جی بالکل، ڈسٹرکٹ استنبول کے اندر ڈسٹرکٹ سلطان غازی ہے۔ ڈسٹرکٹ سلطان غازی کے اندر JBG محلہ میٹرو چلتی ہے، وہاں پہ ٹرام جسے کہا جاتا ہے، میٹرو ٹرام، اس کے الگ الگ نمبر ہیں۔ تو T4 ٹرام جو ہے وہ جاتی ہے، سلطان شفلی کا میٹرو اسٹیشن لگتا ہے۔ مسجد اسلام مشہور ہے وہاں کی، مسجد اسلام سے 2 اسٹیشن پہلے دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ بھی وہاں نزدیک ہی ہے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے احباب بھی جب وہاں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے ہاں ضرور تشریف لاتے ہیں اور خدمت کا موقع دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں فیضان مدینہ ارنوت کوئی میں مرکز جو ہے اس کا افتتاح ہوا تھا، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے رکن شورا مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب مدد اللہ العالی وہ ہمارے ریسٹورنٹ پہ ماشاءاللہ تشریف لے کر آئے تھے اور انہوں نے خدمت کا موقع عطا فرمایا تھا۔ الحمدللہ جتنے پاکستانی ہیں وہ پاکستانی کھانا تلاش کرتے ہیں وہاں، ایسے ہی ہے، کیونکہ ٹرکش کھانا ہوتا ہے وہ مرچ مسالے کم ہوتے ہیں اس میں، تو اس کی وجہ سے 1 دن 2 دن 3 دن تک بندہ کھا لے گا، اس کے بعد پھر بندہ دل اچاٹ کر جاتا ہے، پھیکا طبیعت پھیکی ہو جاتی ہے یقین جانے۔ پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے کچھ بھی مل جائے، چاہے وہ اچار ہی کیوں نہ مل جائے، کیا ہم اس سے روٹی کھا لیں۔ تو ایسے میں اگر پھر جب ان کو پاکستانی ریسٹورنٹ کا پتہ چل جائے تو پھر بھاگے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ نے بالکل سچی بات کہی اور آپ یقیناً سچ ہی فرماتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جیسے میں سعودیہ میں گیا تو سیکنڈ لاسٹ ٹائم جب میں گیا تو میرے ساتھ جو فیملیز تھیں 2-3، تو ہم جہاں ہمارا ہوٹل تھا اس کے برابر میں ریسٹورنٹ تھا، وہ سعودی ریسٹورنٹ تھا۔ اب وہاں کے کھانے بالکل پھیکے 2 دن تو ہم نے کھا لی تھی، اس سے ہاتھ جوڑ سکا، خدا کا واسطہ ہے کہیں دیکھو یار پاکستانی ہوٹل ہوگا۔ تو واقعی جو آپ فرما رہے ہیں ترکی میں بھی ایسے ہی لوگ یقیناً کہتے ہوں گے کسی طرح پاکستانی کھانا لے آئیں، تو آپ نے وہاں ریسٹورنٹ کھول کے لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی، اس کا مطلب ہے جی؟
جی الحمدللہ، دیکھیں اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ رب العزت اسی طرح نظام چلاتا ہے. کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے اللہ رب العزت. تو الحمدللہ ہم نے ریسٹورنٹ کھولا اور اپنے پاکستان کمیونٹی اور انڈیا کی کمیونٹی اور دیگر دبئی اور دیگر عرب امارات کے لوگ بھی آتے ہیں، بنگلہ دیش وغیرہ کے، وہ بھی مستفیض ہوتے ہیں الحمدللہ. چلیں جی ماشاءاللہ، تو بہت اچھی بات ہے. ناظرین میں سوچا کیونکہ کافی عرصے سے مفتی صاحب علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، تشریف لے کر آ جاتے ہیں، قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں، تو کیوں نہ ان کے بارے میں جانا جائے. تو یقیناً آپ بھی سن کر بڑے خوش ہوئے ہوں گے، اور تھوڑا سا کچھ لوگ حیرت میں بھی پڑ جاتے ہیں، یار مولوی صاحب نے ترکی میں جا کر ریسٹورنٹ کھول دیا. نہیں جی، علماء اکرام بڑا بڑا کام بھی کرتے ہیں، صرف علماء اکرام مساجد میں ہی رہ کر نہیں وقت گزارتے، اور بھی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ، اللہ پاک بہت برکت عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع ہے جی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کر لیں تو یقین جانیے ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے؟ بے شک آپ نے جو گفتگو کا آغاز فرمایا وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے چند پہلو میں سے، چند گوشوں میں سے ایک گوشہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے لیے نمونہ حیات ہے. اب ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھے، مطالعہ کرے اور دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز کیسے گزرا کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار مبعوث بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کائنات کی بادشاہی عطا فرمائی، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں میں جبریل امین جو فرشتوں کے سردار، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمایا. اس ساری طاقت قوت عطا فرمانے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کو گزارنے کے لیے اپنے جتنے امور ہیں روزمرہ کے، وہ اپنے ہاتھوں سے پایہ تکمیل تک پہنچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند پہلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جب گویا کہ پھٹ جاتے یا کچھ ایسا جو ہے وہ ٹانکے وغیرہ نکل جاتے ہیں اس کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارکہ سے خود اس کو جو ہے گویا کہ گانٹھا کرتے تھے. اسی طریقے سے تجارت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت خود فرمائی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا مال جو ہے وہ تجارت کی غرض سے وہ لے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تجارت کرنا. ابھی جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہوئی تجارت کہ آپ نے ریسٹورنٹ کھولا لبیک استنبول کے نام سے، تو یہ تجارت وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تلاش کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ کسب حلال کما کر کھانا یہ ایک عبادت ہے. بے شک سبحان اللہ. آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک پاکستان کی جو کرنسی ہے، اس کرنسی کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اوپر یہ عبارت آپ کو واضح طور پر لکھی ہوئی نظر آئے گی کہ رزق حلال عین عبادت ہے. یعنی کسب حلال، یعنی معاشی طور پہ آپ حلال کما کر کھائیں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی مصداق جو ہے وہ عبادت ہے. سر یہ نوٹوں تک ہی لکھی ہوئی ہے بس، تو اس کا آگے عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ آپ کو اچھی بات کہیں سے بھی ملے آپ اس کو لے لو، چاہے وہ نوٹ کے اوپر لکھی ہے چاہے وہ کہیں پر بھی، آپ اچھی بات حاصل کر لو اور بری چیز جو ہے جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آئے اس سے خود بھی دور بھاگو اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق آگاہ کرو. اسی کا نام تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. کیا بات. اچھا حضرت میں چاہوں گا آپ قطع کلامی معاف، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہر جگہ ہر خطاب میں علماء اکرام فرماتے ہیں. میں چاہتا ہوں جس کی تھوڑی وضاحت کر دیں، مجھ جیسے بہت سے ناظرین ایسے ہوں گے جو نہیں سمجھتے امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے. میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت مبارکہ ہے جس میں ہم گناہگار لوگ موجود ہیں، جی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. بے شک سبحان اللہ. تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کیوں یا الہی کیوں؟ امتیں تو پہلے بھی بہت ساری آئیں. فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہارا بہترین ہونا اس وجہ سے ہے
کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی کنتم خیر امۃ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ پچھلی امتیں جو تھیں وہ نہ بھلائی کا حکم دیا کرتی تھیں، اچھا، نہ برائی سے روکتے تھے، بس چلنے دو چلنے دو، جو اپنی چل رہا ہے۔ عبادتوں کے اندر جو لگے ہیں، الا ماشاء اللہ، سب لوگوں کے لیے نہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو اس وجہ سے پچھلی امتوں کے اوپر اگر جب کبھی عذاب نازل ہوتا تو اس کے اندر نیکوکار لوگ بھی مارے جاتے تھے۔ جی، وجہ یہ تھی کہ برائی اگر آپ دیکھ رہے ہو تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس برائی کو روکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث، تم میں سے کوئی شخص اگر برے کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو روکے۔ اب روکنے کے متعلق حکم ارشاد فرمایا گیا اگر تمہارے اندر ہاتھ سے طاقت ہے روکنے کی تو تم پر لازم ہے، واجب ہے کہ تم اس کو ہاتھ سے روکو۔ فرمایا اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے روکنے کی برائی کو تو فرمایا اس کو اپنی زبان سے روکو، لوگوں کو منع کر کے روکو، اور زبان سے بھی روکنے کی اگر طاقت نہیں ہے تو فرمایا تم اس کو اپنے دل کے اندر کم از کم برا جان لو۔ فرمایا اگرچہ یہ ایمان کا سب سے نچلا ترین درجہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اگر کوئی شخص اس برائی کو دل میں بھی اگر برائی نہ جانے تو سمجھ لو برا کام کرنے والے اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا، کوئی فرق نہیں، کیونکہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا نچلا ترین درجہ ہے۔ فرمایا نہیں، تم زبان سے روکو، اور آج کل کے دور کے اندر زبان بولنا تو ہر ایک کے اختیار میں ہے، آزاد ہے بندہ بولنے میں، تو اگر غلط کام دیکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے زبان سے تو لازمی روکے، لیکن اگر اللہ رب العزت نے اس کو طاقت و قوت عطا فرمائی ہوئی ہے اس صورت میں اسے چاہیے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے، اور اسی کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نہی عن المنکر کر لیا، غلط کام سے روک دیا، اور امر بالمعروف کیا ہے؟ امر بالمعروف یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین کی تبلیغ فرمائی اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت دین کی تبلیغ کرتے رہیں، ہم لوگوں کو بتائیں آؤ نیک کام کی طرف، آؤ اچھے راستے کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ دین اسلام کی طرف۔ یہ نیک کام کی دعوت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اسی وجہ سے رب نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں صورت کا ایک نقشہ نظر آتا ہے کہ بھئی سرکار ایسے تھے، سرکار نے یہ کیا، سرکار نے یوں کیا۔ اگر کوئی ایک انسان سرکار کی سیرت پر عمل کرتے کرتے دنیا سے وفات پا جاتا ہے تو، لیکن حضرت ہم نے ایک چیز اور، معذرت کے ساتھ ایک چیز اور ذہن میں آ گئی، آج کل ہم سرکار کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اگر ہم مغرب کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں وہ سیرت کو پڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی انداز میں کریں گے، عمل کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن کرتے کرتے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو کیا ان کو اس کا اجر ملے گا جیسے ابو جہل کو، ابو لہب کو ملا تھا جب انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا تھا؟ دیکھیے آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ دین اسلام کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں نا، ان اچھائیوں کو اپنا کر بندہ دو طرح سے فائدے حاصل کرتا ہے، ایک دنیا کا فائدہ، دوسرا آخرت کا فائدہ۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے بھی احکامات نازل فرمائے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ، وہ تو ہے ہی ہے لا محالہ۔ دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ مثال اس کی یوں لے لیں، اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جائے تو معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ ہے وہ ایک دم ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمانداری ہے، ایمانداری اگر ہم اپنا لیں تو معاشرے کے اندر بگاڑ ختم ہو جائے گا، معاشرہ سنور جائے گا۔ اسی طرح جھوٹ، چغلی، دھوکہ، غیبت، یہ سب چیزیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہم سامان بیچتے ہیں اس کے اندر جو ملاوٹ وغیرہ لوگ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر چھوڑ دیں تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے اور ملک اور جو ریاست ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا وہ اگر ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرتے تو دنیاوی منفعت اور دنیاوی فائدے سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، ان کو مل جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ترقی یافتہ ممالک کے اندر اگر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں تو دنیاوی منفعت اور دنیاوی فائدہ ان کو مل رہا ہے، لیکن اخروی فائدے سے وہ محروم رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ سارے کام کریں گے تو دنیا کا فائدہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن آخرت کا فائدہ ان کو لازمی ملے گا، اور وہ ہے جنت کی صورت۔ اسی طرح ہم گناہ گار مسلمان ہیں، ہم اگر ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو ڈبل فائدہ، دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا گناہ ہمیں کل بروز قیامت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اس کی جزا
اور سزا ہمیں ضرور ملے گی. ضرور ملے گی. اچھا حضرت، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم پہلو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں اس میں سچائی نظر آتی ہے، ہمیں اس میں حقیقت نظر آتی ہے، پھر ہمیں اس میں جھوٹ سے بچنے کا کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا، اس میں ہمیں ناپ تول کے حوالے سے بہت سی سرکار کے فرامین ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہم سیرت کے نعرے لگاتے ہیں، سرکار کے نعرے لگاتے ہیں، جان بھی لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے، لیکن جب ناپ تول کا موقع آتا ہے تو اس وقت ہم جان لٹانا سائڈ پہ ہوتا ہے ہمارا. ایسے لوگوں کو کیا آپ درس دیں گے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا درس دیں گے؟ جی دیکھیے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹھیر یہ اسلام کے اندر نہیں چلتا. یعنی بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہوگا معاملہ کہ جہاں اپنا فائدہ دیکھتے تھے ان چیزوں کو ایڈاپٹ کر لیتے تھے، اور جہاں اپنا نقصان نظر آتا اس چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، چاہے تمہیں فائدہ ہو یا نقصان ہو، ہر صورت میں تمہیں دین کے اوپر عمل کرنا ہے. اب ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہونے کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں کا شکار ہو گئے. ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے. ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اچھے کام کرنے کی لیکن خود عمل نہیں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے روشن اور درخشاں پہلو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کر کے دکھایا، کیا بات ہے، عمل کر کے دکھایا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو مدعو کیا، لوگوں کو دعوت دی دین اسلام کی، اور فرمایا جس طریقے سے میں کر رہا ہوں ایسا کرو. میں اللہ کو ایک مان رہا ہوں، تم ایک مانو. میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، تم نمازیں پڑھو. میں اچھے کام کر رہا ہوں، تم اچھے کام کرو. ایسا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوتیں دینا شروع کر دی کہ آؤ اچھے کام کرو، یہ کرو تو فلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کچھ کر کے دکھایا. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے جو کام ہم کسی کو بولنے جا رہے ہیں اپنے اوپر لاگو کر کے اس کو پہلے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور پھر ہم کسی اور کو دعوت دیں گے تو ہمارے قول کے اندر تاثیر بھی ہوگی، ہماری بات کے اندر وزن بھی ہوگا، اور اگلا بندہ پھر کہے گا ہاں یہ خود بھی عمل کر رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. حضرت پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. میں چاہتا ہوں ایک واقعہ کوئی صحابہ کرام کے حوالے سے کہ کس انداز میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے تھے اور اس پر کس انداز میں عمل کرتے تھے. کوئی ایک واقعہ صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کے اندر بے شمار واقعات ایسے ہیں جن کو بیان کر کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے. سب سے بڑھ کر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین متین کے تحت زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا. تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دین متین کے تحت زندگی گزارا کرتے تھے. بے شک کوئی کام وہ ایسا نہیں کرتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے خلاف ہوتا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح حلیہ ہے ویسا حلیہ بنانے کی کوشش کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے اوپر داڑھی مبارکہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفید لباس، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا کہ طہارت اور پاکیزگی کو پسند فرمایا کرتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا کہ عبادت کے اندر جلدی فرمایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کو اور بری چیزوں کو ناپسند فرمایا کرتے. یہ ساری چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اڈاپٹ کی. اور اڈاپٹ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گھروں میں جاتے تو گھروں میں جا کر اس کے اوپر عمل پیرا رہتے، اور گھر والوں کو بھی جا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گویا کہ ان کو تبلیغ فرماتے کہ حضور نے ایسا کیا، میں ایسا کر رہا ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی ایسا کرو. یہ کوئی ایک مخصوص واقعہ ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ پوری سیرت مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے سامنے موجود ہے. بے شک حضرت، بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. آپ نے بہت مختصر سے وقت میں بہت قیمتی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. اللہ کریم آپ کے علم میں عمل میں علامہ صاحب برکت عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح آپ اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.